جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے اور سامنے بھی موجود ہے کہ آج کا ہمارا سیمینار عنوان اس کا ہے زندہ زبان اور خامیدہ لغت، اور اس کے تحت ہم نے جو سوال قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی زبان درست کریں یا لغت کو تازہ کریں۔ سیمینار کا یہ سلسلہ اکیڈمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ادارہ اردو کچھ سیمینار کرتا رہا ہے، لیکن اب اکیڈمی کی مہربانی سے، ان کے ارباب وسط و گشاد کی مہربانی سے، جن کی نمائندگی کے لیے جناب عاصم بٹ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ ہم 15 روزہ سیمینار کی ایک سیریز شروع کریں گے۔ جمعے والے دن 3 ساڑھے 3 بجے جو مناسب وقت ہوگا موسم کے حساب سے، اس وقت ہم یہ سیمینار کیا کریں گے، اور اسی طرح کے موضوعات پر جو ہماری دلچسپی کے ہیں، جو عمومی افادے کے ہیں، اور جو سوال سوچنے والے ذہنوں میں کلبلاتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کے جوابات تلاش کرنے کے لیے، ان پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے اکابرین کو زحمت دیں گے، وہ بھی تشریف لائیں گے، اور آپ سب لوگ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ چونکہ زبان کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم نے ماہرین زبان کو خاص طور پر دعوت دی ہے۔ زیف سید صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج ہی بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہوا تھا، وہ اب انہوں نے مجھے بھیجا تو ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سارا پڑھ کے سنایا نہیں جا سکتا۔ اس کے چیزہ نکات ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اور جو سب سے محترم شخصیت، خاص طور پر جو شعر کی دنیا ہے، تخلیق کی دنیا ہے، اس دنیا کی ترجمانی کے لیے یہاں موجود ہیں جناب جلیل علی صاحب۔ آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ علی صاحب کی گفتگو کی خاص بات یہ ہے کہ وہ فوکسڈ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی موضوع پر بات کریں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کس طرف کو لے کے جانا ہے، اور کہاں جا کے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ادارے کے سیمینار میں تشریف لائے۔ جناب راشد سلیم صاحب انگریزی ادب کے استاد ہیں، ایک بہت پڑھے لکھے آدمی، اردو کا، انگریزی کا بہت اچھا مطالعہ رکھنے والے، زبان اور ادبیات ان کے خاص میدان ہیں، ان پر ان کا کام ہے، ان پر ان کا فہم اور فکر نہ صرف قابل رشک ہے، قابل تحسین ہے، بلکہ بہت سے حوالوں سے قابل تکلیف بھی ہے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج ہماری اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے تھے جناب ڈاکٹر عامر ظہیر بھٹی صاحب۔ ہم نے ان کو میزبانوں میں شامل کر لیا ہے، میرے بہت اچھے دوست، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں زبان پر کام کرنے والے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے والے، اور متنوع زبانوں کا ایکڈیمک اور تخلیقی دونوں طرح کا علم رکھنے والے جو چند لوگ ہیں، ان میں سے ایک عامر ظہیر بھٹی صاحب ہیں۔ انہوں نے PhD کی ہے فرانسیسی زبان میں، اور پنجابی زبان کا بہت اچھا، گرمکھی ان کو آتی ہے، ان کو شاہمکھی آتی ہے، ان کو ادبیات کا بہت اچھا علم ہے، انگریزی ادبیات کا بہت اچھا علم ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج اگرچہ سامنے کی حیثیت سے تشریف آئے تھے، لیکن زیف صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کی نشست پر ہم ان کو بٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں جو بات تھی اور جس پر ہم نے یہ سوال فارمولیٹ کیا ہے، ایک اور بات بھی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ان گفتگوؤں کا فارمیٹ ہم نے یہ رکھا ہے کہ سیمینار کا ایک عنوان ہوا کرے گا، اور چونکہ ایک عنوان کے تحت متنوع قسم کے سوالات ذہنوں میں آ سکتے ہیں، ابھر سکتے ہیں، باتیں سامنے آ سکتی ہیں، لیکن مختصر سی نشست میں ہم فوکس کیا کریں گے کسی ایک سوال پر کہ بنیادی طور پر ہم اپنے دوستوں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر گفتگو کریں۔ تو بنیادی طور پر جو زندہ زبان اور خامیدہ لغت کے تحت جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں ہمارا جو تناظر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عوام جب کوئی زبان ارتقا کرتی ہے تو اس کے اپنے سفر میں، اپنی رو میں، اپنے تخلیقی انداز میں، اپنے زبان کے استعمال کنندہ کی حیثیت سے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔
زبان کا پہلا مقصد اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنا ہے. ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس کا استعمال کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. تو ایک طرف وہ ہے جو زبان کا عوامی روح ہے، وہ جا رہا ہے. دوسری طرف پیچھے پیچھے اس کے چلتا ہے. یہ پیچھے پیچھے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آگے آگے چلتا ہے. دونوں نقطۂ نظر اپنی اپنے دلیلیں رکھتے ہیں کہ زبان کا ایک معیاری روپ ہے. ہر معاشرے میں اس معاشرے کی زبان کی ایک معیاری شکل کا ایک کانسیپٹ، ایک تصور موجود ہے. اور وہ عام طور پر جو لغت ہوتی ہے اس زبان کی، اس میں وہ درج کیا جاتا ہے، اس میں اس کو رکھا جاتا ہے. تو عمومی طور پر زبان کے بولنے والے جب بولتے ہیں تو ان کے صحیح غلط ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ جو لغت میں اس کا ورژن موجود ہے اس سے یہ کتنا قریب ہے اور کتنا دور ہے. لیکن چونکہ ہر لہجہ زبان بدل رہی ہے تو لغت کو بھی بدلنا چاہیے، اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اردو کے ساتھ یہ ہوا ہے، جتنا میرا فہم یا ادراک ہے، کہ ہمارے اردو بولنے والے لوگ سماجی عمل کے نتیجے میں، تاریخی عمل کے نتیجے میں وہ بہت آگے چلے گئے ہیں، بہت منازل طے کر گئے ہیں. اس کے مقابلے میں ہماری جو زبان کی لغت ہے وہ ابھی کافی پیچھے کھڑی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب عوامی سطح پر کوئی شخص کوئی زبان کا لفظ، محاورہ، کوئی روزمرہ بولتا ہے تو اس کی سند لانے کے لیے، اس کو درست غلط کہنے کے لیے، اس پر رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہم جن لغات کو جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر اس کی صورت ہمیں بہت مختلف ملتی ہے. اب ظاہر وہ اپنے معاشروں میں اس وقت درست ہوگی، اب بھی درست ہی ہے، لیکن کیا اس ارتقائی عمل کے ساتھ ساتھ ہماری ڈکشنری کو بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا؟ ان میں کتنا تفاوت ہے؟ معیاری زبان کیا ہے؟ یعنی زبان کی اسٹینڈرڈائزیشن ایک عمل ہے، زبان کی پیوریفیکیشن ایک اور عمل ہے. تو کیا ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم پیوریفیکیشن پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا ایسا ہے یا دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر رہنا چاہیے؟ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے ذہن میں یقیناً آتی ہوں گی. ان کا جواب ہم تلاش کریں گے اور اس پر بات کریں گے اپنے ماہرین کے ذریعے. اور فارمیٹ گفتگو کا یہ ہے کہ جتنی بات مجھے کرنی تھی میں کر چکا ہوں. اس کے بعد ہمارے اکابرین ایک ایک کر کے اسی موضوع پر 5 سے 7 منٹ میں اپنے موضوع کا اس بات پر، اس جملے پر اور اس سوال کے جواب میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جب آپ سوالات کرنے لگیں تو سوال کو سوال تک محدود رکھیں. کوئی چھوٹا کمنٹ تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں 2-4 جملوں میں، لیکن اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کا موقع آپ کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے ماہرین بلائے ہوئے ہیں. تو آپ سب لوگ بھی بولنے والے ہیں. کسی اور موقع پر آپ کو ماہر کی حیثیت سے بلایا جا سکتا ہے تو آپ اپنی گفتگو کا اظہار اس وقت کر لیجیے گا. تو آج آپ کمنٹ کریں گے اور سوال کریں گے اور گفتگو جو ہے اس کا موقع ہم زیادہ سے زیادہ دیں گے اپنے ماہرین کو. سب سے پہلے میرا خیال ہے ہم محترم جلیل عالی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ موضوع کو، میں نے اس کا ابتدائی طور پہ کچھ خاکہ پیش کیا ہے، وہ اس پر بحث کو کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر خواتین حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، بڑا اچھا موضوع رکھا گیا ہے اس سیمینار کے لیے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو صرف عوام کی زبان جو ہے اس کا اور لغت کا یہ تو ویریبلز رکھے ہیں انہوں نے سامنے، بلکہ وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. مثلا یہ جو تخلیقی لوگ ہیں یا کریٹو فکشن رائٹر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، عاصم صاحب ٹیلی ویژن کے ڈرامہ نگار ہیں، وہ جس طریقے سے نئے نئے لفظ شامل کرتے ہیں، نئے نئے ایکسپریشن زبان میں لاتے ہیں، پھر وہ عوامی بن بھی جاتے ہیں. کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھا کہ بعض ڈراموں میں ایسے کلیدی کچھ جملے ہوتے ہیں جو پھر وہ جگہ جگہ گلیوں میں، بازاروں میں وہ چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا دوسرے دائرے بھی اس میں شامل کر لینے چاہیے. اب دیکھیں، عوام کہتے ہیں اندیشہ ہے نقص سے ہمیں،
اور اس کو انہوں نے بامانی بنایا ہوا، کہیں ایسا اندیشہ جس سے امن خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن زبان کے جو پیورسٹ ہیں وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، اندیشہ نقض امن ہے، کہ امن کے متضاد جو بات ہے یا امن کو نقیض کرنے والی امن کا، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں عوام اپنے طریقے سے شامل کرتے ہیں، بامانی انہوں نے پھر بھی رکھا ہے، اور آپ لاکھ سمجھا لیں گے لوگ اندیشہ نقض امن نہیں کہیں گے، بڑے بڑے رائٹر بھی نقض امن نہیں لکھتے۔ اچھا، اس طریقے سے میرا ایک دم ذہن اس طرف گیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ لغت ہماری ایک جگہ جامد پڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لغت میں بھی اور بعض گائیڈ بکس میں بھی وہ ایک ہوتا نا کہ جی جمع کا آپ بول کے لفظ تو اس سے بعد مراد لینا، جیسے یہ ہے کہ تعزیرات پاکستان چھپ گئی تو کتاب ہے، تو ویسے تعزیرات کا لفظ جمع کا ہے، تو آپ گائیڈ بکس میں دیکھیں گے ابھی تک 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، تو ان میں لکھا ہوا ہے کہ تعزیرات ہندوستان چھپ گئی، یہ لکھا۔ تو وہ یعنی یہ نہیں کرتے کہ جب کوئی دوبارہ اسے کوئی گرامر بنانے لگتا ہے تو وہ اس کی جگہ ہندوستان ہٹا کے پاکستان لکھتے ہیں، تو چاہے جائے کہ جو کچھ سفر آگے ہو چکا ہے اسے بھی شامل کیا جائے، وہ تو اتنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے ہر لمحہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایک مستقل کام ہے کہ لغت جو ہے اس کے مطابق ہر سال ریوائز ہوتی رہنی چاہیے۔ اور آج تو یہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، تو اس میں ڈیجیٹل ورلڈ میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کا اپڈیٹ کرنے کا، تو یہ تو ہر سال و سال یہ ہوتے رہنا چاہیے جو نئے لفظ شامل ہوتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ہے سند کا مسئلہ۔ سند کا مسئلہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ جتنی مستند اس وقت لغات موجود ہیں ان کے بارے میں بھی اگر کسی کو آپ حوالہ دیتے ہیں نا کہ جو میں نے لفظ استعمال کیا یا آپ نور اللغات میں دیکھ لیں وہ ایسے ہی استعمال ہوا، تو وہ کہہ دیں گے جی وہ تو کوئی بہت زیادہ مستند نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں گے فروز اللغات میں دیکھ لیں وہ بھی زیادہ مستند نہیں ہے۔ تو اب ہر بندے کی اپنی اپنی مستند لغت ہے، تو وہ مسائل بھی رہتے ہیں، لیکن ان جنرل عمومی طور پر یہ مسئلہ بالکل موجود ہے، کیونکہ اختلاف تو علمی دنیا میں ہمیشہ رہتا ہے۔ بہت ساری باتوں پہ ہمیں رہے گا کہ جی غالب نے یہ لبرٹی کیوں لی، میر نے یہ لبرٹی کیوں لی، وہ تو ہم کرتے رہیں گے یہ بات، لیکن اس کے باوجود ایک زبان آگے چونکہ بڑھتی ہے تو اس میں نئے لفظ شامل ہونے چاہیے۔ مثلا اردو میں مصادر کی بڑی کمی ہے، تو جب آپ کوئی مصدر بناتے ہیں تو اب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے کہ پہلے سے وہ درج نہیں ہے لغات میں، تو وہ تو بنیں گے، نئے لفظ بنیں گے، نئے مصدر بنیں گے، انہیں شامل ہونا چاہیے۔ کوئی نئے پیرایا اظہار آتے ہیں انہیں بھی شامل ہونا چاہیے، تو یہ بالکل ویلڈ ہے، لیکن یہ بھی کوئی بات اتنی ویلڈ نہیں کہ جو عوام جس طرح سے بھی کرتے چلے جائیں آپ اس کو لغت کا حصہ بناتے چلے جائیں۔ اسٹینڈرڈائزیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، باقاعدہ بورڈ بیٹھتے ہیں اس کے لیے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اضافے ہو چکے ہیں ان میں جو قابل قبول سے لگتے ہیں ان کو وہ اسٹینڈرڈائز کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اسے شامل کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے اس طرح کا ادارہ جاتی کام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ذرا مستند ہو جاتا۔ پھر بھی سارے کے سارے اجتہادات اس میں نہیں آ سکتے، کام آئیں گے جن پر، کیونکہ کنسنسس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا بلڈ ہوتا ہے، ہر وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سارے کے سارے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے آپ کو 5 منٹ ہو گئے۔ جی جناب راشد سلیم صاحب۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ بہت شکریہ مجھے بلوانے کا۔ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس پہ، لیکن بہرحال آپ نے کہا تو انگریزی ادب کا طالب علم ہوں، لسانیات بھی چونکہ پڑھاتا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لسانیات کے اعتبار سے بھی جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ کے سوال کا جواب تو سیدھا سا میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لغت کو تازہ کیے بغیر درستی بھی شاید ممکن نہیں، کیونکہ جو درست کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک حوالہ درکار ہے، اور حوالہ آپ کو لغت سے فراہم کرتا ہے۔ اب
لسانیات ایک سماجی علم ہے اور سماجی سائنس ہے. تو سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ معروضی طور پہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اگرچہ میں اتفاق کرتا ہوں جلیل علی صاحب نے جیسے کہا کہ جو ادبی شخصیات ہیں وہ زبان میں نئے نئے اضافے کئی حوالوں سے کرتے رہتے ہیں. اس کی الفاظ کی حد بندی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، معنی میں اضافہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح عوام بھی نئے مقاصد کے لیے نئے الفاظ نکالتے رہتے ہیں، بعض اوقات غلطی سے ہو جاتے ہیں، وہ رائج ہو جاتے ہیں. تو اس سب کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے لغت تو ضروری ہے. لیکن یہ کہنا کہ سند صرف اساتذہ، ادباء، فصحاء یا علماء جن کو ہم یا خواص کہہ لیں سب کو، ٹھیک ہے، دوسری طرف عوام ہے، یہ سند صرف خواص کی ہوگی. میرے خیال میں یہ خواص کی ڈیفینیشن کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو سائنسی طور پہ دنیا میں جو باقی زبانیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ عوام کی اکثریت جس لفظ کو قبول کر لے وہ مسلمہ لفظ ہو جاتا ہے، تسلیم کر لیتی ہے. تو مروجہ کہہ لیں آپ اس کو، مسلمہ کہہ لیں یا معروف کہہ لیں. تو اگر عوام کی اکثریت اس کو تسلیم کرتی ہے تو اسے لغت کا حصہ بن جانا چاہیے اور وہ حوالے کے طور پر، وہ سند کے طور پر اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تھی تو شاعری ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں چیز محفوظ ہو جاتی تھی. اس وقت لکھی ہوئی کتابیں ظاہر اتنی نہیں ہوتی تھیں. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی میں ایسے ٹولز موجود ہیں جو پوری زبان کا پروفائل آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں. تو لغت کو میں ذرا وسیع معنوں میں دیکھوں گا. یہ محض ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی. لغت سے مراد وہ تمام ٹولز ہیں جو زبان، آپ کی لیونگ زبان کو ڈاکیومنٹ کرنے کے آلات، ان میں تھیسورس بھی ہے، ان میں کارپس بھی ہے. اچھا، ان کے مجھے اردو میں کوئی متبادل بھی صحیح نہیں ملے تو اس لیے میں یہی الفاظ استعمال کروں. اب برٹش نیشنل کارپس ہے جس میں 100 ملین سے زیادہ الفاظ لکھے ہوئے بھی نصابی کتب کے جو حصہ ہیں، جو رسائل و جرائد کا حصہ ہیں، جو عام گفتگو ہے ریکارڈڈ، وہ پورا ایک سٹور ہاؤس آن لائن موجود ہے اور تمام محققین کے لیے، لغت نگاروں کے لیے وہ ایک حوالہ ہے. وہ اس کو مد نظر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ کتنی فریکوینسی سے عوام اس کو بولتے ہیں. تو اگر عوام کی ایک خاص آپ لغت نگاری کے اصول ہیں تو انہیں مرتب کیے ہوئے ہیں، آپ ایک دہلیز رکھ لیں، اس کو جب پار کر گیا ایک لفظ تو اس کے بعد اس سے سند قبولیت دے لینی چاہیے. نہ صرف وہ لغت کا حصہ ہونا چاہیے بلکہ درستی کے لیے بھی اسی کو حوالے کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا کہ اس کا پس منظر سیاسی بھی ہے. آج کل ہم جمہوری دور میں رہ رہے ہیں جہاں تمام لوگ برابر ہیں. یہ خواص اور عوام اس لیے تھے کہ وہ انگریزی میں بھی لیٹی اور لیچرجی ہوا کرتے تھے. تو عوام کو اس بات کا حق حاصل نہیں تھا کہ وہ بائبل کی یا اور مذہبی کتابوں کی تشریح کر سکیں اور تمام طرح انٹرپریٹیشن. تو یہ معنی پہ اجارہ داری، لفظ پہ اجارہ داری، تاکہ طاقت پہ اجارہ داری حاصل کی جا سکے، یہ اس کا ذریعہ بھی تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام جو کچھ بولتے ہیں اس کو قبول نہیں کیا جاتا. تو ہمارے اصطلاحات ہیں غلط العام، غلط العوام. حالانکہ عوام کی اکثریت نے اگر اس کو قبول کر لیا ہے تو اس میں کیا چیز پھر غلط ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. بہرحال ڈیبیٹ کے لیے حاضر ہے، میں نے اپنی رائے بیان کر دی. عوام کی زبان ہی زبان ہوتی ہے. رئیس امروی کا ایک شعر ہے کہ یہ دشنام کس نے سکھائی تمہیں، یہ تہذیب کس طرح آئی تمہیں. تو جو گلی محلے میں بولی جانے والی دشنام گالی بھی ہے. باقی زبانوں میں سلینگ کی باقاعدہ لغت چھاپی جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی قاسم یعقوب صاحب نے اور کچھ چند لوگوں نے بھی کام کیا. تو ہر طرح کی زبان کو ڈاکیومنٹ کرنا، اصطلاحات پہ تو ماشاءاللہ کشاف اصطلاحات کے حوالے سے کچھ مقتدرہ نے کام کیا ہے، لیکن اس میں میرا خیال ادارہ سازی جو سر نے لفظ استعمال کیا وہ بہت ضروری ہے.
اگر ہم انڈیویجولس کو یا فصحا یا خواص کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن ممکن نہیں ہے. تو جو دنیا بھر میں میرا خیال مروجہ نظام ہے لغت کا، اسی کو اپناتے ہوئے جو زندہ زبان ہے اس کو ہر لمحے اگر ہم ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتے تو ایک ادارہ ہونا چاہیے جو مستقل طور پر اس کو تازہ کاری کرتا رہے اور اس کو ہم حوالے کے طور پر استعمال کر سکیں، اساتذہ بھی. اور ہاں ادبی زبان کے لیے ٹھیک ہے آپ سند ان سے لے لیں، لیکن زبان اب سائنس کی بھی زبان ہے، عوام اور کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جو کوارنٹائن کا اگر کرنٹینہ لفظ آیا ہے تو مجھے میر کی شاعری میں تو اس کی سند نہیں ملے گی، بلکہ ہماری لغت پہ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بھی اتنی، اور ملے گی تو اور معنوں میں ملے گی، ان معنوں میں نہیں ملے گی. کووڈ کا لفظ تو میں نہیں ملے گا اس میں. جبکہ انگریزی میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں انگریزی کے استاد کے طور پر مجھے کسی انگریز سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کا روزمرہ کیا ہے، آپ کا محاورہ کیا ہے. وہ کوالیفیکیشن پہ جاتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ جی میریڈ انٹو، تو وہ مجھے بتا دیتا ہے میریڈ انٹو کے بعد کون کون سے الفاظ کتنی فریکوینسی کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ میں بتا کے انگریزوں کو امپریس بھی کر سکتا ہوں اپنے اس علم سے. کیونکہ وہ جو فصاحت جس کو ہم کہا کرتے تھے وہ اب ہماری ٹیکنالوجی اس کو فراہم کر دیتی ہے، اور ابلاغ زیادہ ضروری ہے، وہ پرائمری ہے، اور اگر وہ ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو قبول کیا جانا چاہیے. اور اردو میں یہ ہے کہ ذرا لوگوں میں ابھی تک پرانا پدرسری اور شاہی نظام ہونے کی وجہ سے ابھی تک لوگ عوام کی بولی کو کم تر یا گھٹیا سمجھتے ہیں اور قبول نہیں کر رہے تھے. تو یہ میری رائے تھی، مزید پھر باتیں ہوں گی. جناب ڈاکٹر عامر ظہیر بیٹی صاحب. جی بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ کچھ اور صورت ہمارے سامنے آئے. بڑی خوبصورت بات کی کہ عوام کی زبان یا خاص کی زبان کا جو فرق ہے. میں فرانسیسی زبان کے استاد ہونے کی حیثیت سے جب میں نے مطالعہ کیا فرانسیسی زبان کی تاریخ کا تو پتہ چلا کہ جب فرانس کو گول کہا جاتا تھا، اس ملک کا نام گول تھا، اور جب رومیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا گول کے اوپر، تو رومی چونکہ لاطینی بولتے تھے تو انہوں نے وہاں اپنی زبان مسلط کی، جیسا کہ ہر کوئی حملہ آور کرتا ہے. تو وہ حقارت سے اپنی زبان کو تو کہتے تھے لنگوا لاطینا، کہ وہ لیٹن لینگویج ہے، اور وہاں کی جو زبان تھی اس کو حقارت سے لنگوا فرانکا کہتے تھے، یعنی فرانک لوگوں کی زبان. لنگوا فرانکا جیسے لفظ ہم آج کل اس کا معنی بدل گیا، لیکن یہ وہ فرق ایسی اقوام رکھتی ہیں اپنے میں اور محکوم جو طبقے ہوتے ہیں ان میں. لیکن ہم چونکہ اب ایسے دور میں جی رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی زبانیں کروڑوں لوگوں کی زبانیں ہیں اور یہ عوام کی زبانیں ہیں. چونکہ عوام اس کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، نئے نئے لفظ لاتے ہیں، تو وہ زبان کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے دیکھا اپنی زندگی میں بہت سارے لفظ بدل گئے، جیسے ماما ماموں بن گیا، چاچا چاچو بن گیا، دادی دادو بن گئی، نانی نانو بن گئی. تو یہ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے. تو یہ زندہ زبان یہی ہے جو ہم بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے یہاں لکھا ہوا دیکھا ہوگا خوابیدہ لغت، تو اس حوالے سے ایسے معاشرے دنیا کے جہاں اپنی زبانوں کو تحریر کرنے کا نظام نہیں ہے، وہ چونکہ پرانا ریکارڈ نہیں ان کے پاس، تو وہ جو بولتے ہیں وہی زبان ہے. وہ بدل کے کیا صورت اختیار کر گئی ہے وہ زبان ہے. لیکن ہمارے پاس چونکہ پرانے ریکارڈ ہیں اور ہم پرانے کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب بگاڑ آیا ہے، پہلے والا ٹھیک تھا. لیکن یہ چونکہ تبدیلی تو مسلسل ہو رہی ہے، تو اس لیے ہمیں اس تبدیلی کو اپنانے کی ضرورت ہے. یعنی جو زندہ زبان ہم معاشرے میں استعمال کر رہے ہیں وہ کروڑوں لوگ بول رہے ہیں، تو اس کو بھی زبان کا حصہ سمجھتے ہوئے چونکہ ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے. تو ہمارے نزدیک ان دونوں زبانوں کو سیکھنا سکھانا ضروری ہے. کیوں؟ خوابیدہ الفاظ جب ہم پرانے ادب میں پڑھتے ہیں، لٹریچر میں، شاعری میں، تو ہمیں ان کے معنی کو جاننا بھی ضروری ہے، اور آج کی جو زندہ زبان ہے وہ استعمال کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے نزدیک ہم پرانے الفاظ
کو سیکھ اور سکھا سکتے ہیں، لیکن یہ محدود رہتا ہے چند لوگوں میں جو پرانے لٹریچر کو پڑھتے ہیں۔ جو عوام الناس ہے انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ پرانے الفاظ کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے، وہ آج کی زبان زندہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے نزدیک یہی ٹھیک ہے۔ جیسے اگر لفظ مبارک ہے، مبارک، تو اگر انہوں نے سن لیا اس کا تلفظ کچھ اور، جیسے ممارک یا ممارک، تو ان کے نزدیک وہی ٹھیک ہے۔ نہ وہ لغت کبھی دیکھیں گے، نہ انہیں ضرورت پڑے گی لغت کی، جو وہ بولیں گے وہ ایک زبان کی شکل رکھے گا، کیونکہ یہ فرق ہے اصل میں گرامر دان اور ماہر لسانیات کا فرق۔ گرامر دان ایک خاص تحریری اور معیاری زبان کو ہی اچھا سمجھتا ہے، لیکن ماہر لسانیات جو ہے وہ کہتا ہے کہ زبان کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی لب و لہجہ ہو، وہ چونکہ اظہار کا ذریعہ ہے اور وہ ابلاغ کا عمل تو بہرحال کر رہا ہے، تو اس لیے وہ بھی زبان ہے۔ تو میرے نزدیک ہمارے لیے خاص طور پر خابیدہ الفاظ کو سمجھنا اس لیے ضروری کہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں، پرانے لٹریچر کو پڑھنا پڑھانا، تو دونوں کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہوگا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ رفیع صاحب، کریں گے سوال۔ بہت شکریہ رفیع صاحب، آپ نے سن لیا کچھ باتیں آغاز کے طور پر جناب علی صاحب نے فرمائی، اور بہت اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اس پہ درستی کرنی چاہیے ہم سب کو، مجھے بھی، کہ یہ جب ہم صرف عوام تک اس کو محدود کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف عوام، میرا خیال ہے کہ جو لکھنے والا آدمی ہے اس کو بھی عوام میں ہی شامل کر دیں۔ جو لٹریچر ہے یہ زبان کا صرف ایک رجسٹر ہے۔ اب لٹریری زبان کو یا ادبی زبان کو اگر آپ اسٹینڈرڈ قرار دیتے ہیں تو اس میں صحافی جو لکھنے والا ہے وہ بھی ایک حد تک عوامی نقطہ نظر رکھنے والا آدمی ہے زبان کے حوالے سے، یا کوئی اور لٹریچر لکھنے والا یا کوئی بھی لکھنے والا آدمی ہے، تو ہم عام طور پر ہمارے ہاں رویہ یا ہمارے ہاں جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ جو ادبی تحریر ہے اس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ ایک معیاری یا اسٹینڈرڈ زبان ہے، اور باقی جو اس کے موڈ ہیں وہ اس سے ذرا کم درجے ہیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے میں نے کہا تھا، لیکن ان کی بات درست ہے کہ تخلیقی آدمی، اصل میں تخلیقی زبان ایک بالکل منفرد الگ چیز ہے۔ وہ زبان معیار سے اوپر ہے، جو زبان کا ایک نارمل زبان کا معیار ہے وہ اس سے اوپر کی زبان ہے۔ لکھنے والا اس کا لائسنس، اس کا استحقاق رکھتا ہے، اگر وہ اس معیار سے ہٹ کر بھی استعمال کرتا ہے تو وہ معیار سے نیچے نہیں ہوتا، وہ معیار سے اوپر ہوتا ہے۔ اور وہ عام طور پر جو سکہ لکھنے والا ہمارا ہے وہ اپنی یعنی لا علمی کی بنیاد پر ایسا نہیں کرتا، وہ علم رکھ کر جان کر اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے محرکات، اس کا زبان کا استعمال، کیونکہ اس کا تناظر مختلف ہے، لہٰذا لیکن جو بات حصہ میں کی ہے کہ ایک شخص جو ریڑھی چلانے والا ہے، ایک شخص جو بازار میں جانے والا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، اس کے نزدیک جو زبان کا درست تلفظ ہے یا جو درست نہ صحیح، جو اس کو قریب لگتا ہے، جو اس کو درست لگتا ہے یا جیسا وہ بولنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، تو اگر وہ مسلسل ویسا کر رہا ہے تو کیا اسے پلٹ کر لغت کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر اسے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر بہت سے لوگ اس طرح سے بولنا شروع کر دیں تو کیا اہل لغت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بے شک نچلے درجے پر یا ایک تجرباتی درجے پر ان الفاظ کا وہ تلفظ، ان الفاظ کے وہ معنی کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو یہ اب تک کی باتیں ہیں۔ میں عاصم بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انہوں نے گفتگو سنی تو وہ سوال جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے کریں۔ جناب عاصم بٹ صاحب، ڈائریکٹر اکیڈمی ادبیات پاکستان، یہ ان کے دونوں استحقاق ہیں۔ تو یہ میرے قریب بیٹھے ہوئے، بالکل ظاہر ادھر سے ہم شروع کر رہے ہیں، دوسرا اکیڈمی جو ہے ظاہر ہے اس میں بیٹھیں گے، تو سب سے پہلے انہیں کو کہیں جناب۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے جو یہاں پہ ایک سوال کے طور پہ جو لکھی ہے عبارت، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سوال نہیں، ایک مسئلہ ہے۔ مثلا سوال اس پہ تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لوگوں کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ سے، لیکن اس میں جو مسائل ہیں، مثلا یہ کہ ایک لکھنے والا جو ہے، مطلب میں آپ کو اس میں شامل ہوں، تو وہ مسلسل الفاظ کو
مقامیت سے لے کے یا بین الاقوامی منظرنامے سے لے کے یا نئی اصطلاحات آ رہی ہیں پیش رفتی ہو رہی ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی الفاظ چوز کرتا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے ٹانکتا رہتا ہے اپنی تحریر. لیکن یہ کہ اس کے پاس اس کو جو رکاوٹیں ہیں، ایک تو خود ڈسپلن کے اندر رکاوٹ ہے. مثلاً آپ بات کرتے ہیں جمالیات کی. اچھا، یہ آپ نے جس نثر کی بات کی، ڈرامے کی بات کی، تو یہ علی صاحب سے بھی سوال ہے باقی دوستوں سے کہ نثر میں تو کافی گنجائش ہے، لیکن جہاں تک شاعری کا معاملہ ہے، خاص طور پہ جو غزل کا یا جو ہماری وہ نظم کا وہ حصہ جو زیادہ کلاسیکی جمالیات کے زیادہ تابع ہیں، تو وہاں پہ گنجائش بنانا، نئی الفاظ کی، نئی ترقی کی گنجائش بنانا، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے میں لکھنے والوں کے لیے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو غزل وہ بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی چراغ کو استعمال کر رہے ہیں. شاید انہوں نے کبھی چراغ جلایا نہیں ہوگا زندگی میں، یا اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو کہ اب ترقی کی صورت میں جنہیں مطلوب ہو جانا چاہیے اور ان کی جگہ پہ نئے الفاظ آنا چاہیے. تو اس میں جو رکاوٹ، اس طرح کئی رکاوٹیں ہیں. ادارے کی سطح پہ بھی رکاوٹیں، وہ ادارہ پہ اثر نہیں ہے پاکستان میں کہ جو اس طرح کی جو تبدیلیوں کو سسٹمائز کر سکے یا اس کو ریگولر صورت دے سکے. لیکن ہمارے جو اپنے ادب جو رویے ہیں، جو اسے آپ ٹیبوز کہیں جو ہیں، ان کو توڑنا بھی ضروری ہے. تو یہ جمالیات والی جو ایک بہت بڑی ایک بندش ہے، اس میں بھی نظمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لکھنے والے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ علی صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کر دیا. یہ جو سوال عاصم صاحب نے کیا، یہ ہمارے کئی مسئلے حل بھی کرے گا. یہ جو بڑا اٹریکٹیو بات ہم عوام والی کر رہے ہیں نا، یہ ایسا چلتا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک، جیسے آپ نے فرمایا، یہ ایک سماجی عمل ہے. اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ان پڑھ آدمی کوئی لفظ اپنے گھر میں بیٹھا غلط سلط جس طریقے سے اس کے ذہن میں اس کا معنی ہے اس نے کہہ دیا اور وہ سارے عوام تک پہنچ گیا. پاسبل ہی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سارے عوام اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی خلاق فرد نے ایجاد کیا ہوتا ہے، اختراع کیا ہوتا ہے لفظ. اس کے بعد سب ایجنسیز کے ذریعے سے وہ عوام تک پہنچتا ہے، جسے عوام سہولت سے ادا کر سکتے ہیں وہ رائج ہو جاتا. تو وہ عوام کی پروڈکٹ نہیں ہوتا. یہ پروسیس ہے تہذیبی جس کی وجہ سے یہ چیز آگے چلتی ہے. مثلا صحافت کیا کرتی ہے؟ غالب نے کوئی بڑا ڈفرینٹ قسم کا ایکسپریشن نکالا ہے، ان کے فائدے کی چیز ہے، اسے استعمال کریں گے، سب ایجنسی کے طور پہ آگے بڑھائیں گے. بٹ صاحب اگر برا نہ منائے تو میں یہ کہوں گا وہ جو بہت ایلیویٹڈ لیول پر کوئی باتیں کی جاتی ہیں اس کو سب ایجنسیز آگے بڑھاتی ہیں. ایک ایک مصرع جو ناول پر بھاری ہو جاتا ہے. تو اصل میں اسے ایک کمپلیکس ہول کے طور پر لیں آپ تہذیب کو. اس کی مختلف لیئرز ہیں، اس میں ہر ایک کو کرنے دیں جو وہ کرتا ہے. اب کلاسیکل موسیقی کو شیئر کرنے والے جو لوگ ہیں بہت تھوڑے، بہت تھوڑے. اور وہ کوئی ایک کلاسیکل بندہ، میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو سنا کسی کا، وہ کوئی 95 ایئرز کا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگی ہے اور اب زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو کیا ہم علم کو اور بصیرت کو اور عرفان کو اس لیول پر لے آئے جو اگر سب کی سمجھ میں نہیں آتا تو اسے ریجیکٹ کر دیں؟ اگر کسی ایسے لفظ کا ایک خاص ذائقہ ہے، ایک خاص اس کی کونوٹیشن ہے جو بڑی ڈیلیکیٹ ہے اور جو تھوڑے لوگ شیئر کر رہے ہیں، تو کیا اسے اس لیے نکال دیا جائے کہ وہ سارے لوگ اسے شیئر نہیں کر رہے؟ یہ تہذیبی عمل ہوتا ہے. جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دیں، اور وہ ایک کمپلیکس ہول بناتی ہے تہذیب. اس میں عوام کا بھی رول ہے، اس میں میڈیوکرز کا بھی رول ہے، اس میں ایلیویٹڈ لوگوں کا بھی رول ہے.
باقی رہ گئی یہ بات کہ بھی آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک شاوانزم بنتا ہے جب آپ وینس کہتے ہیں تو دوسروں کو آپ ادر کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے کیچی ورڈز ہیں. کون سا ملک ہے, کون سی تہذیب ہے, کیا سارے لوگوں کا مل کر ایک باعث نہیں بن سکتا؟ کیا باعث صرف اپر کلاسز بناتی ہیں؟ باعث تو آپ کا یہ بھی ہے, میں عیسائی ہوں جی, میں مسلمان ہوں, میں اپنا سندھی ہوں, میں اپنا پنجابی ہوں, میں اپنا سرائکی ہوں. اس سرائکی کے باعث میں بہت پڑھا لکھا بندہ بھی شامل ہے اور انپڑھ بھی شامل ہے. تو باعث کوئی ضروری نہیں کہ بڑے لوگ اوپر والے بنا رہے ہوں. اس لیے یہ بہت ساری باتیں جو ہیں ہمیں ٹھونس دی گئی ہیں ہمارے سروں پر. ہم کسی صورت میں وہ لوگ, اب دیکھیں موسیقی کے کسی ایلیویٹڈ کام کو وہ بندہ اپریشیٹ کرے گا جو تھوڑا سا میڈیوکر لیول کی موسیقی جانتا ہو. جو جانتا ہوگا وہ پاؤں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتا ہے جو اس سے بڑا موسیقار ہوتا ہے اس کو. جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے یار کیا اسے ہذیان ہوا ہے, یا کیا کر رہا ہے سارے کاموں کا. تو اس لیے یہ بھی نان سائنٹیفک انداز ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حقیقت جو ہے اسے اس لیول پر ہی سمجھا جانا چاہیے, باقی سب ریجیکٹ ہو جانا چاہیے, جس میں سارے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں شریک ہوں. اب آپ نے سائنٹیفک باتوں کی بات کی. اب کتنے لوگ کیمسٹری کو شیئر کرتے ہیں, اس کی ٹرمز کو شیئر کرتے ہیں؟ وہ عوامی ٹرمز ہوتی ہیں. ہر سبجیکٹ کی ٹرم اسپیسیفک ٹرم جو صرف اسی سبجیکٹ کے ماہرین جو ہیں ان کے درمیان شیئر ہوتی ہے. وہی لفظ بایولوجی میں چلا جائے گا, اس کے معنی بدل جائیں گے. وہی اپنا فزکس میں چلا جائے گا, اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ تو جب جبریت رہے گی, بلکہ اسی کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی ہے, اسی کے اندر پھیلاؤ ہے, اسی کے اندر وسعت ہے, اسی کے اندر پروگریسونیس. تو پھر اور کوئی سوال ہوتا ہے تو مزید بات کرتے ہیں. میرے خیال میں جو بات ہے آپ بھی اس پہ آپ رسپانس کیجیے. ساتھ یہ بھی بات ملائیے کہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے, یا میرے خیال میں کسی نے نہیں کہا کہ کسی لفظ کو متروک کر دینا چاہیے یا نکال دینا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ کچھ اور چیزوں کو بھی شامل کرنا. بالکل صحیح, بہت بالکل صحیح. یعنی اگر آپ کے پاس 4 ایکسپریشن یا 2 ایکسپریشن کسی بات کے پہلے سے موجود ہیں تو اگر 2 اور آ جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ معیاری ایکسپریشن سمجھ کر شامل کر لیں. اس سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک بالکل ریئر ہے, یعنی ایک لفظ بے شک پوری دنیا میں 4 لوگ بھی استعمال کرنے والے موجود ہیں تو ان کو موجود ہونا چاہیے, لیکن اگر 4 کروڑ کچھ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی شامل, تو صرف یہ سمجھ کر کہ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا زبان سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, یعنی لکھی ہوئی زبان سے یا اسٹینڈرڈ زبان سے, تو ان کا کہا ہوا اہمیت نہیں لگتا. میرے خیال میں یہ بہت اچھے لفظ آپ دہرائیں, بلکہ ان لفظوں کو آپ نے اچھا کیا. 3 بہت اچھے لفظ ڈاکٹر راشد سلیم صاحب نے استعمال کیے ہیں, یعنی مسلمہ اور معروف اور مروج, جس کا رواج ہے, جس کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور جو عام طور پر جانا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بجائے خود ایک سند ہونی چاہیے, اور اس کا بڑا اچھا ڈیجیٹلائز طریقہ بھی انہوں نے فرمایا. اسی پہ مزید بات اس پہ تھوڑی سی میں وضاحت یہی کرنا چاہ رہا تھا. باعث کی بھی بات نہیں کی تھی میں نے برابری کی بات کی تھی. یہ ایکسپلوئٹیٹو نظام ماضی میں ہوا کرتا تھا. مثلا ایک عربی کا مقولہ ہے کہ کلام الملوک ہو ملوک الکلام. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے یا زبان ہوتی ہے وہ زبانوں کی بادشاہ ہوتی ہے. میں اس کو نہیں مانتا, نہ جدید سائنس اس کو مانتی ہے. لسانیات کے لوگوں کے خیال میں آپ کیمسٹری پڑھاتے ہیں, بایو پڑھاتے ہیں, تخلیقی ادب لکھتے ہیں, آپ عوامی بولی بولتے ہیں, آپ جو بھی زبان بول رہے ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کرنا, ڈسکرائب کرنا ان کا کام ہے, پریسکرائب کرنا ان کا کام نہیں ہے. ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کہا جاتا ہے اس کو. ان کا کام ہے کہ اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. جو لیونگ چیز ہے وہ لمحہ لمحہ بدل رہی ہے تو آپ اس کو ریکارڈ کریں, پھر اس کو حوالے کے طور پر استعمال کریں. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کسی ایک کو دوسرے پہ برتری ہے. عوام کو تخلیقی روز لکھنے والے سے برتر میں نے نہیں کہا, نہ کوئی سائنسدان کہتا ہے, نہ کوئی سائنسدان سمجھ. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تخلیقی نثر لکھنے والے یا شاعری کرنے والوں کو ایک چونکہ طویل عرصے سے سند کے طور پر لیا جاتا رہا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زبان کے نئے یہ حق صرف انہیں حاصل ہے. انتہائی ادب کے ساتھ جلیل علی صاحب, میرے خیال میں صرف تخلیقی آرٹسٹ جو ہیں وہ نئے الفاظ نہیں گھڑتے.
عوام بھی نئے الفاظ گھڑتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں. کچھ تو الفاظ مستعار لیے جاتے ہیں دوسری زبانوں سے, وہ انٹریکشن عوامی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً فارسی زبان, میں نے بھی فرانسیسی زبان سیکھی, تو بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم فرینچ سے سیکھے, میں کچھ وقت چائنا میں رہا وہاں سے سیکھے. بہت سارے الفاظ یہاں آ کے میں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی رہے ہیں چائنا میں, تو ان کا ہم استعمال یہاں پہ کرتے ہیں. وہ ایک قسم کے ہم نے بورو کر لیے, تو وہ کوئی تخلیقی شاعری یا نثر کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچے. عوامی ایک انٹریکشن کے ذریعے دوسری زبانوں کے الفاظ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. بعض اوقات ٹنگ سلپ کی وجہ سے ٹانگیں کانپنے کی بجائے آپ کانپے ٹانگ کہہ گئے تو وہ معروف ہو جاتا ہے, اور وہ اتنی دفعہ چھپتا ہے کہ وہ باقاعدہ ریکارڈ بن جاتا ہے. بعض اوقات جیسے سر نے بات کی کہ وہ صوتیات ان کو ادا نہیں کر سکتے, ہر زبان کے مخارج مختلف ہوتے ہیں, تو انہوں نے مبارک کی بجائے مبارک یا کچھ اور لفظ کہہ دیا. تو یہ بھی تخلیقی عمل ہے, بلکہ لسانیات کے جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک زبان بولنا بذات خود ایک تخلیقی عمل ہے. آپ کیونکہ جو جملے میں بول رہا ہوتا ہوں, میں نے اسی طرح جملے کہیں سے سنے نہیں ہوتے, میں ان کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوتا, الفاظ غالب یقیناً سنے ہوتے ہیں. تو شاعری تو ایک اس سے اوپر کے یا کسی اور درجے کی آپ کہہ لیں تخلیقی زبان ہے. زبان بولنے والا ہر شخص سائنسی اعتبار سے وہ تخلیقی, اور اسی وجہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ابھی ہیومن لائک زبان بولنے کے قابل نہیں ہو پا رہی. جی بس میں یہ بتا سکتا ہوں. آپ کریں گے سوال جناب ظہیر گیلانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ صرف سوال کرنے کی اجازت ہے, آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, چھوٹا سا کمنٹ میرا ہے, وہ اس عنوان کے بارے میں ہے. اس میں سے عنوان تو بہت اچھا ہے, ایک لفظ کے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کے بجائے اور سے بدل جائے کہ عوام کی زبان درست کریں کہ لغت کو تازہ کریں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ عوام کی زبان درست کریں اور لغت کو تازہ کریں, کیونکہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ہمیں بہت ضروری ہیں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں اردو زبان کی زیادہ ترویج نہیں ہو رہی اور سرکاری زبان انگریزی ہے, تو اردو بہت کم لوگوں کو آ رہی ہے, اس لیے عوام کی زبان کو کسی حد تک درست کرنے پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. کیونکہ جو لوگ لغت کو استعمال کرنے والے یا بنانے والے ہیں وہ تو پھر بھی بہت کچھ جانتے ہیں. عوام جو ہے وہ کئی چیزوں میں, مثلا تلفظ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا بن چکا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ بڑی اچھی ہسٹوریکل ڈالتے ہیں چیزیں, لیکن ان کا سارا تلفظ غلط ہوتا ہے اور اس کا مزہ بھی نہیں آتا, اور پھر وہی تلفظ عام ہو جائے گا. اس لیے کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کیا جا سکے. جی جناب, علی صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ اس پہ رسپانس کریں, پھر بھٹی صاحب بھی کریں گے, لیکن ساتھ ہی میرے خیال میں سوال کے یہ بھی شامل کر دینا چاہیے کہ ایک عام آدمی جو غلط زبان آپ کے خیال میں بول رہا ہے, اس کی زبان کو درست کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ کون اس کی زبان کی بات ہو چکی ہوئی ہے سر, یہ اس کی تائید بھی کر دی تھی آپ نے, وہ یہ تھا کہ بھائی ادارے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے سر, اس کا اعتبار, میرا سوال ساتھ لیجیے گا. ادارے کی ضرورت اس شخص کو ہے جو اپنی زبان درست طور پر بولنا چاہتا ہے. مثلا میں اگر اس بات کا خواہش مند ہوں کہ میری زبان درست ہو جائے تو میں ادارے کی چھپی ہوئی کتاب دیکھوں گا, اس کے مطابق بولنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایک شخص جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ زبان درست بولے یا غلط بولے, وہ تو صرف زبان بول رہا ہے. تو اس کے اوپر کس کی اتھارٹی ہے کہ کوئی اس کو کہے کہ جس طرح تم یہ غلط بول رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو؟ ایسا کر رہے ہو, کسی کی اتھارٹی نہیں. ہر بندے کو اس بات کا بھی حق ہے کہ وہ سارے کپڑے اتار کے بازار میں گھومنا شروع کرتے ہیں, حق ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے وہ کتنی عزت اس معاشرے میں کماتا ہے, کتنی کماتا ہے, یہ اس کی پھر مقدر ہے. ہر دیکھنا, ہر معاشرے کا ایک اجتماعی احتساب بھی تو ہوتا ہے نا, جو کسی قانون کے ذریعے سے نہیں ہوتا, وہ ایک معاشرے کے ذریعے اپنے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا, وہ ایک نیچرل سفر ہے, وہ ہوتا رہتا ہے. میں نے کمپلیکس ہول جب کہا تھا تو میں نے ساری چیزوں کی گنجائش رکھی تھی. بالکل ممکن ہے کسی عام آدمی کا کہا ہوا لفظ کسی خاص بندے کو بھی اچھا لگے اور اسے استعمال کرنا پڑے, مجبور ہو جائے وہ کہ میں اسے استعمال کروں. لیکن میں نے آپ کو جنرل پروسیس بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ایک بندے سے کوئی غلط لفظ بولا گیا, لیکن ایک رائٹر سے اگر ایک لفظ کوئی اور طرح کا نکل گیا تو پہنچ جانا جگہ جگہ. لیکن یہ پروسیس سائنٹیفک پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے اس پروسیس کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ باعث والی بات بالکل اور ہے.
وہ اپنی جگہ پر درست ہے بات وہ کہ بہت ساری باتوں کو جہاں کوئی معاشرہ اصرار کرتا ہے نا کہ یہ ہماری پہچانیں ہیں، وہاں بات کا باعث رکھنے والا دوسرا معاشرہ کہتا ہے کہ یار آپ تو بہت پچڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ تو بہت کسی اپنا پریمیٹو زمانے کے لوگ ہیں، آپ اس طرح سے سوچتے ہیں فلاں کر. میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں، اور وہ جو ہے یہ بات میں غلط نہیں کر رہا، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قومیں دوسری قوموں کے خلاف یہ کر رہی ہیں، تہذیبیں دوسری تہذیبوں کا تصادم کا معنی کیا جس پر کتاب لکھی جاتی ہے، تو وہ بھی تو کسی بہت بڑے رائٹر کی لکھی جاتی ہے. لیکن یہ جب میں نے کہا کہ تہذیب ایک کمپلیکس ہول ہوتی ہے تو اس میں سب کا رول ہے. اب ہم چونکہ آج یہاں بیٹھے ہیں کہ بھئی لغت کا، تو لغت تو عام بندہ نہیں نہ بناتا یار، لغت مرتب کون کرتا ہے؟ پہلے وہ اس میں آپ کچھ ماہرین بٹھائیں گے نا، تو آپ نے اسی وقت خاص بندے بٹھا دیا کہ نہیں بٹھا دیا؟ جب آپ کہتے ہیں لغت کو سٹینڈرڈائز کریں یا لغت کو آگے بڑھائیں، تو کیا کوئی چوکی میں بندہ بیٹھ کے کوئی لغت کو مرتب کرے گا، آگے بڑھائے گا؟ کوئی 4 بندے بیٹھیں گے بڑھائیں گے نا. تو آپ کہیں گے جی 4 کمپیٹنٹ بندے بتائیں، جیسے آج آپ نے کہا کہ جی جلیل علی کو بٹھائیں، آپ کو بٹھائیں، آپ کو بٹھائیں. تو یہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے بھائی. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سیلاب کی طرح سے ہماری زبان جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور بڑی زبردست بات ہے یہ کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے، اپنے ایکسپریشن کے لیے نئے نئے لفظ بنا رہے ہیں. اچھا، اب وہ باتیں بھی ہیں کچھ جو آپ اچھے اچھے بھلے لوگوں کے ذہنوں میں بات چیزوں کا غلط معنی آ جاتا ہے، تو کیا وہ رائج ہو جائے گا؟ مثلا آج ہی آپ کی ایک بہت بڑی کالمسٹ نے فوبیا کا لفظ جو ہے مینیا کے معنوں میں استعمال کیا ہو. فوبیا تو خوف ہے نا، تو اس نے مینیا کے معنوں میں استعمال کیا ہو اور 4-5 دفعہ استعمال کیا ہو. بہت بڑی آپ کی وہ ہے کالمسٹ ہے شاعر. تو وہ ہو جاتا، اب ظاہر ہے غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نا بندے سے. تو اب وہ ایک دم غلطی، ہر غلطی رائج نہیں ہوتی، بعض غلطیاں بھی رائج ہو جاتی ہیں. میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار، جیسے میں نے بھی کہا اندیشہ نقص العمل رائج ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ ایک نیچرل عمل ہے، یہ چلتا رہتا ہے. رہ گئی بات بادشاہتوں کے زمانے کی، کون سی اینتھروپولوجسٹ ہے، کون سا ہسٹورین ہے جو یہ بات نہیں مانتا کہ بادشاہتوں کا جو ایرا گزرا ہے اس میں بادشاہ کا سینٹر ہی ہوتا تھا، علوم کا بھی، فنون کا بھی، زمانوں کے رائج کرنے کا بھی، فنون کا بھی، تعمیرات کا بھی نیوکلیس ہوتا تھا. تو اب یہ ہسٹوریکل ریلیٹیوزم ہے. ہم آج کے اصول جو پہلے گزر چکی ہسٹری ہے اس پر نافذ نہیں کر سکتے، اور اس گزری ہوئی ہسٹری کے اصول ہم آج کے زمانے پر نافذ نہیں کر سکتے. دونوں کو ریلیٹیو ٹول سے سمجھنا پڑے گا. اور کوئی سوال؟ بھٹی صاحب آپ بھی ذرا اس کو رسپانس کیجیے گا، اتھارٹی والا مسئلہ ذرا آپ بھی حل کیجیے گا. جی بہت شکریہ. زبانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کی لغت کو یہ جو ہے ایک قسم کی آلودگی اس سے بچانے کے لیے مختلف معاشروں نے اتھارٹیاں قائم کی. جیسے پیرس میں فرانسیسی اکادمی قائم ہوئی سن 1654 میں، اور بادشاہ کے دور میں وہ قائم ہوئی. اچھا، اس نے اس وقت تک تو اپنا رول پلے کیا جب تک یہ جو طاقت ہے وہ چند ہاتھوں میں تھی. تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے کتابیں وہ خود چھاپتے تھے، ٹھیک ہے، اور اخبار ان کی نگرانی میں چھپتے تھے، اور سرکاری ٹی وی چینل سے ایک ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس وقت تک تو یہ محدود تھا اور پکڑ سخت تھی کہ یہ الفاظ استعمال کرنے یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنے. لیکن جیسے ہی یہ سارا کچھ ختم ہوا، عوام کے ہاتھ میں آیا، تو عوام جیسے صدیوں سے اپنی مرضی سے جو لفظ بول رہے تھے، یعنی عوامی زبان، وہ ایک دم کھل کے سامنے آ گئی سوشل میڈیا کے ذریعے. تو دیکھا یہ گیا کہ وہ جو ایک اکیڈمی بنتی ہے یا چند ماہرین بیٹھتے ہیں، وہ کام محدود رہ جاتا ہے چند کتابوں کی حد تک، اور عوام اس سے دور اپنی زبان کو اپنے انداز سے بولتے اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور میرے نزدیک مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہم اس ایک پوری کمیونٹی یعنی کروڑوں آبادی کے بولنے والی زبان جو ہے اس کو ہم زندہ زبان کہہ رہے ہیں، تو وہ زندہ زبان اپنے طور پہ چلتی ہے، اور اسی کے پیرلل کچھ لوگ اس پہ بڑا غور کرتے ہیں، بہت مطلب ہے کہ سختی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ استعمال نہیں ہو پاتا. اب فرانسیسی اکادمی لاکھ کر لے کہ بھائی یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، انگریزی کے جو الفاظ ہم نے آپ کو ترجمہ کر کے دیے وہ استعمال کریں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا.
فرانسیسی عوام اب انگریزی کا الفاظ استعمال کر رہی ہے اور اپنی صوتیات کے مطابق ان کو بدل کے استعمال کر رہی ہے. تو میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم زبان سیکھنے والے یا پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ہمیں ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج کل لوگ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور پرانے ادب کو پڑھنے کے لیے ہمیں ان خوابیدہ الفاظ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ کہ ان کے کیا معنی ہیں اور کیسے استعمال کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ جناب. سوالات کے لیے آپ کریں گے؟ یہ مائک لے لیں اس میں سوال. جناب آصف نواز صاحب. اچھا، اس میں جو سوال ہے ہمارا، عوام کی زبان درست کریں کہ لغت کو تازہ کریں. دو چیزیں ہیں اس میں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اس میں جو عوام کی زبان درست کرنا ہے وہ نسبتاً آسان امر ہے، کیونکہ جو زبان ہے وہ تو ویل ڈیفائنڈ ہے، الفاظ کیا ہیں، ان کا تلفظ کیا ہے. تو وہ تو ہم پبلک سروس میسیجز کے تھرو، میڈیا کیمپینز کے تھرو، لٹریچر کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں. ایون کارٹونز کی فارم میں آپ بچوں کو صرف دکھا دیں کہ یہ غلط لفظ اس طرح سے بولا جا رہا ہے، اصل لفظ یہ ہے، تو وہی اپنے اگر گھر میں کوئی بڑا بولے گا تو وہ بچہ اسے بتا دے گا کہ اصل تلفظ اس کا یا اصل لفظ یہ ہے. جو لغت کو تازہ کرنا ہے وہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ اس میں کرائٹیریا پہلے تو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کرائٹیریا کیا ہے، کہ اگر کوئی نیا لفظ اگر آپ نے شامل کرنا ہے، متبادل لفظ ہے یا اسی کا کوئی دوسرا ہے جو اس میں آپ نے اضافہ کرنا ہے اس کے تلفظ میں، یا جو بھی اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کرائٹیریا کو لوگوں تک پھر پہنچانا، ٹھیک ہے، تمام لوگوں تک پہنچانا یہ نسبتاً مشکل عمل ہے کہ ایک نئی چیز پہلے بنانا اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچانا. تو میرے خیال میں جو عوام کی زبان کو درست کرنا جو ہے نا، ادارے بھی یہی کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی نسبتاً آسان کام، اور اس پہ کام ہونا چاہیے. اور ابھی یعنی کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور یہ آسانی سے کیا جانے والا کام ہے. میری ذاتی یہ رائے ہے. شکریہ. تو آصف نواز صاحب نے سوال کی بجائے کمنٹ کیا ہے، ایک ویلیوبل بات انہوں نے کی. میں اس جو ابھی تک کی گفتگو ہوئی ہے اسی کے تناظر میں علی صاحب پھر آپ سے ہی سوال ہے، اور ظاہر ہے آپ دوستوں سے بھی ہے. آپ ذرا سادہ کرتے ہیں بات کو کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت مثلاً جو فیروز اللغات ہے فرض کریں، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 1,20,000 یا 1,24,000 الفاظ اور مرکبات کا یہ مجموعہ ہے، یا اس سے پہلے کی، تو تقریباً آپ سمجھے 1.5 لاکھ کے قریب اندراجات ہیں ہماری لغت میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو زبان ہم بولتے ہیں عام طور پر، تو یعنی وہ زبان نہیں جو سب اسٹینڈرڈ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں یا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ زبان جو عام طور پر نسبتاً درست طور پہ بولی جاتی ہے، اس میں اس کا کتنے فیصد استعمال کر رہے ہیں آج کل اندازاً؟ اور کیا اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے کہ آپ کی جو لغت ہے اس کا کتنے فیصد حصہ جو ایکٹیو زبان کے طور پر یعنی اس لغت میں سے زندہ ہے؟ تناظر اس بات کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک عوامی سطح پر مثال بھی دیتے ہیں، مثال عوامی سطح پر کوئی بولا گیا جو لفظ ہے، اگر اس کو وہ لغت میں شامل ہو فرض کریں، تو جب وہ بولا جائے گا تو لغت کے اندر سے وہ بولا جا رہا ہے. لیکن اگر وہ لغت میں نہیں لکھا ہوا تو لوگ اسے بول رہے ہیں لیکن وہ لغت کا حصہ نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ اگلے روز 2-4 دن کے بعد ایک میسج آ جاتا ہے کہ اچھا کا لفظ جو ہے وہ آکسفورڈ ڈکشنری میں شامل کر دیا گیا ہے، یا فلاں لفظ جو ہے جو دوسری زبانوں کا ہے جو ہم بول رہے ہیں اپنے روزمرہ کے طور پر، اس کے وہ سپیلنگ انگریزی والے لکھ کے رومن میں لکھ کے اس کو اپنی زبانوں میں شامل کرتے جا رہے ہیں. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری زبانوں کا جو روزمرہ ہے وہ انگریزی کی لغت میں شامل وہ کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے ہاں کا روزمرہ مثلاً مکمکا کا لفظ تھا ایک زمانے میں رائج ہوا، وہ لکھے جانے لگا. رپڑ کا لفظ جیسے ابھی آپ نے بتایا، پچھلے دنوں میں سن رہا ہوں مسلسل، یعنی جب جو ٹاک شوز وغیرہ سننے والے ہم سب ہیں ان میں سے، یہ جو ہم کہتے تھے کہ فلاں اپنا بیانیہ بائے کر رہا ہے اور سیل کر رہا ہے، پہلے انگریزی میں کہتے تھے سیلنگ اور بائنگ، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے اور کیا عوام اس کو خریدیں گے. تو یہ بالکل ایک نیا ایکسپریشن ہمارے سامنے آ گیا جو اس سے پہلے نہیں تھا. ہم نے ترجمہ کر لیا انگریزی سے اور اس کو اردو میں رائج کر دیا ہے. ہم میر کی تعریف کرتے ہیں اس بات پر،
کہ اس نے آب شدن کو پانی پانی ہونا کا ترجمہ کر کے اردو میں شامل کر دیا، اور بہت سے کام کیے اس طرح کے. تو اس طرح سے جو لفظ دوسری زبانوں سے آ رہے ہیں، اگر وہ کسی طرح اٹھا کر ہماری لغت میں رکھ دیے جائیں تو ہمیں ان لفظوں کو بولتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم لغت سے باہر کی کوئی شے استعمال کر رہے ہیں. تو کیا اس کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو شروع میں ہی بات ہوگی جو ہم تینوں چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ اس سپیڈ سے تو نہیں ہوتا جس سپیڈ سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں لوگوں کے اندر یہ فیشن بھی چلتا ہے نا، کچھ چیزیں کچھ عرصے کے لیے موسمی طور پر آتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. تو جب کوئی اس طرح سے بیٹھتے ہیں لوگ اسے اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے تو وہ دیکھیں گے جو چیزیں سسٹینیبل ہیں وہ ان کو کریں. فرق پڑتا ہے تھوڑا سا، ریفائنمنٹ چیزوں میں ہوتی ہے، کوئی جواب نہیں بن جاتا، ایکویلٹی نہیں ہو جاتی، مساوات نہیں قائم ہو جاتی کہ سب کچھ لغت میں آ گیا جو کچھ باہر ہے. لیکن یہ اس پر سب متفق ہیں کہ لغت ہماری رکی ہوئی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں. انہیں ہم نے تو یہ کہا کہ سال بہ سال انہیں اپڈیٹ ہونا چاہیے. یہ تو بات بہت شروع میں ہوگی. تو لغت کو کم نہیں کرنا، لغت کو بڑھانا ہے. لغت میں سے لفظ نکالنے نہیں ہیں، ان میں لفظ شامل کرنے. اور مزید نکالنے اس لیے نہیں ہے کہ بھی ممکن ہے کسی ایکسپریشن کی آپ کو ضرورت پڑ جائے، کوئی خاص لفظ کسی پیکیولر ایکسپریشن کے لیے ہے اور وہ وہیں سے ملے گا، تو اس میں اضافہ تو ہوتے رہنا چاہیے. صرف بات یہ تھی کہ اضافے کے لیے طریقہ کار کیا استعمال کیا جائے. اب ہر چیز کی مجبوریاں ہوتی ہیں. مثلا جب آپ نے چیزوں کو کمپیوٹرائز کیا تو کئی چیزیں جو ہیں اس کے اندر چینلائز ہونے سے رہ گئی، باہر رہ گئی. تو یہ ایک ہینڈی کیپ بھی ہوتا ہے چیزوں کا. جب آپ نے موسیقی کو اس پر لانا چاہا تو موسیقی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کئی سریں نہیں انسٹرومنٹس میں آ سکتی، تو قربانی ہو جاتی ہے. کلچر میں یہ بھی ہوتا ہے، ہسٹری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نے بے شمار اپنی فیکلٹیز، ہم بھی جانوروں کی طرح سے، چیونٹیوں کی طرح سے کسی زمانے میں جان لیتے تھے کہ بارش آنے والی ہے، آندھی آنے والی ہے. ہم نے تو اپنی وہ حصے بھی ختم کر لیے ہیں جو ہم بغیر کمپیوٹر کے کیلکولیٹ کرتے تھے. اب ہم نے 20-25 کی جمع تفریق بھی کرنی ہے تو کیلکولیٹر کی. تو اس طرح تخفیف بھی ہوتی چلی جاتی ہے انسان کی. لیکن اسی طریقے سے اب وہ جو تھوڑی سی کچھ چیز آپ کو قربان کرنی پڑے گی، ایک پینل بٹھا کے اس کے ذریعے سے اسٹینڈرڈائز کرنے کے، تو وہ تو آپ کو دیکھو میوزک آف دا گیم ہے، وہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں انہوں نے سب نے مل کر وہ 4 لفظ شامل نہیں ہونے دیے، تو ٹھیک ہے بھائی، یہی مجبوری تھی ان لوگوں کے. سب کے ذوق نے یہ کہا کہ بھائی یہ ابھی نہیں ہے لغت میں آنا چاہیے، اگلے سال آ جائے گا، اس سے اگلے سال لیکن یہ کام تو شروع ہو نا. پرفیکشن میں نہ جائے، پرفیکشن کہیں نہیں ہے. جو ہم نے کام کرنا ہے آگے پیش رفت کرنا ہے، آگے قدم بڑھانا ہے، پرفیکشن نہیں. سب یہ بھی ملائیے گا ساتھ ہی میرے خیال میں کہ آپ نے پہلے بھی اس پہ بات کر دی ہے، میرے خیال میں دہرانا چاہیے کہ جب ہم اس بات پہ اب ہیں، ظاہر پہلے سے ہی ہیں اور دوبارہ اب اس پہ زور ہے کہ ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے لغت کو، اور اس کا طریقہ کار کیا ہو. آپ نے پہلے وضاحت اس کی کر دی ہے کہ کارپس جب تک نہیں بنیں گے اس وقت تک آسانی نہیں ہوگی. لیکن ابھی تک جو سلسلہ مثلا 2022 تک جو سلسلہ چل رہا تھا، میں خود بھی شامل تھا ان سفارشات املا کی میٹنگ میں جو یہاں پہ ہمارے سڑک کے دوسری طرف ہوئی، تو مجھے پتا ہے کہ چائے کے اوپر یہ جو حمزہ ہے یہ لگوانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواز کیا ہے کہ چائے کے اوپر حمزہ ہو یا نہ ہو. میں نے کہا میرے خیال میں اس کا جواز یہ ہے کہ جو کارڈ آپ نے ہمیں بھیجا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ چائے کا وقت اتنا ہے اور اس پہ حمزہ لگا ہوا ہے. اگر مقتدرہ کا چھپا ہوا کارڈ جو ہے آپ نے خود وہ کارڈ چھاپا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھیجا ہے اور اس کے اوپر آپ حمزہ لگا کے بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی عوامی تائید حاصل کر چکا ہے کہ اس کو معیار کا درجہ عوامی حال یہ بھی ہے کہ لگانے بھی دیں، نہیں لگاتا تو نہ بھی لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اس پہ جس نے لگایا ہوا ہے اس کو غلط نہ کہیں. ہمارا سوال تو صرف اتنا ہے کہ جس نے لگایا ہوا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غالب نے نہیں لگایا تھا تو آپ لگا رہے ہیں، تو غالب نے تو 125 سال پہلے نہیں لگایا تھا، تو کیا 2023 میں بھی نہیں لگایا جائے گا اسی طرح. کارپس پہ کیونکہ زیادہ تر طالب علم ہمارے موجود ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، کارپس کے تصور سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شاید آشنا نہ ہوں. تھوڑی سی وضاحت اس کی کیجیے گا کہ کارپس سے کیا مراد ہے، کیسے وہاں سے لفظ آتے ہیں اور پھر وہ ڈیجیٹلائز ہو کے خود بخود اسٹینڈرڈائز ہو جاتے ہیں. سر پلیز. اچھا، زبان چونکہ لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے
تو اس کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا. حوالہ دینے کے لیے پہلی بات ضروری ہے کہ وہ کہیں ڈاکیومنٹ ہو جائے. جو لفظ بولا گیا اگر یہ ریکارڈ نہیں ہوا اس میں تو وہ ہوا میں چلا گیا, اس کا حوالہ نہیں دے سکتے. حوالے کے لیے ضروری ہے ریکارڈ ہو جائے, لکھا جائے, یا آڈیو ریکارڈ ہو جائے, یا کسی صورت میں اس کو لکھ لیا جائے. تو ڈاکیومنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ زبان کی درستی بھی لغت کے بغیر ممکن ہے, اور لغت میں وسیع معنوں میں لے رہا ہوں جس میں کوئی بھی ڈاکیومنٹ کی صورت ہو, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کا حوالہ ہے. حوالے کے بغیر سند نہیں ہے. سند اب لوگوں سے آپ جا کے ایک شخص سے نہیں پوچھ سکتے. پھر ایک شخص دہلی کے دبستان سے ہوگا, ایک لکھنؤ سے ہوگا, امروہہ والا اس کی بات نہیں مانے گا, کراچی سیالکوٹ کا دبستان, مطلب اتنے بڑے بڑے ہم نے شعراء پیدا کیے, لیکن ہمارے وہ دبستان اس لیے نہیں ہے کہ وہ زبان والے تخلیقی ہمارے آرٹسٹ بہت آگے ہیں, لیکن زبان والے ان کے ساتھ چل نہیں پاتے, وہ اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کر پاتے. ادارہ جاتی اس کا حل مناسب تھا, اور یہ بنیادی طور پر یہ روڈ کے پار ہی ہونا چاہیے تھا. آپ صحیح کہہ رہے تھے. اس کا نام پہلے مقتدرہ ہوتا تھا, اتھارٹی تھی, اور ان کو یہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ طوطا تے سے لکھیں یا توئیں سے لکھیں, یا پہلے کیسے لکھا جاتا تھا, اصل کیا ہے. اصل کا مطلب ہے اوریجن آپ کیسے نکالیں گے؟ لامحدود وقت ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ عربی سے آیا, ٹھیک ہے, عربی میں کہاں سے آیا؟ عبرانی سے آیا. عبرانی آپ کہاں پہ جا کے کہیں گے کہ یہ اصل ہے, اور کہاں پہ جا کے کہیں گے یہ خالص ہے؟ آلودہ اس کے بعد زبان ہوئی. ہم تو سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ تو آلودگی کا لفظ بھی سمجھتے ہیں یہ بھی باعث ہے. تبدیلی آئی بھائی. آلودہ کا کیا مطلب ہے, اور اصلاح کا مطلب یہ کہ یہ اصل تھا, یہ خالص تھا. اب جو تبدیلی آ گئی ہے یہ ناخالص ہے, یہ آلودہ ہے. نہیں, پہلے جو آیا تھا وہ بھی کسی دور میں آلودہ ہی ہوتا تھا, ناخالص ہی ہوتا تھا, اور اصل تک آپ پہنچ ہی نہیں پاتے. یہ لامتناہی سلسلہ ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ضروری ہے کہ کوئی حوالے کے لیے ایک جامد چیز یعنی ڈاکیومنٹڈ چیز درکار ہے. اب ڈاکیومنٹ کی کئی شکلیں ہیں. لیکسیکوگرافی ایک باقاعدہ فن ہے لغت نویسی کا. میرے ذہن میں جو فوری طور پہ اردو میں ابھی ذہن میں آ رہا ہے وہ ڈاکٹر عابدہ بطول کی کتاب لغت نویسی پہ ہے. اس میں لغت نویسی کے اصول بھی ہیں, لغت نویسی کی روایت بھی ہمارے یہاں موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لغت ہمارے یہاں نور اللغات لکھی گئی, فرد واحد کی کوشش کاوش ہے, نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا کام ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فرہنگ اصفیہ کسی ادارے نے نہیں بنائی, ایک انڈیویجول کا کام ہے. یہ انفرادی سطح پر بہت اہم کام ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انفرادی شخص کے پاس اتھارٹی نہیں چلی جاتی. لکھنے سے ایک حوالہ تو آپ کو مل جاتا ہے, لیکن فرہنگ نور اللغات کا بعد میں اثر دہلوی نے غالباً اس کو اپ ڈیٹ کیا, اور وہ بھی 1992 میں مقتدرہ سے چھپی. تو میں نے ان سے اس وقت کہا تھا کارپس آپ اردو کا بنوائیں. نیشنل لیول پہ برطانیہ کا کارپس ہے. آپ چونکہ آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو کارپس اصل میں اسٹور ہاؤس آف لیونگ لینگویج ہے. تو اسٹور ہاؤس میں بولی جانے والی زبان, لکھی جانے والی زبان, اور لکھی جانے والی میں فارمل اور انفارمل. تو جو نصابی کتب میں الفاظ شامل ہیں وہ ساری کی ساری نصابی کتب اس کی ایک کاپی فراہم کرنا گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے. اس ادارے کو نیشنل برٹش نیشنل جنہوں نے کارپس بنایا ان کو, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو ڈیجیٹل کر کے اس اسٹور ہاؤس میں شامل کر دیتے ہیں. تو جتنی بھی نصابی کتب ہیں کسی بھی مضمون کی ہوں, پھر جتنے رسائل اور جرائد چھپتے ہیں, جس طرح یہاں پہ ہمارے یہاں نیشنل لائبریری میں ضروری لکھا ہوا ہے, ضروری ہے کہ جو بھی کتاب چھپتی ہے اس کا کم از کم ایک نسخہ, 2 نسخے وہاں پر ضرور رکھوائے جائیں. نصابی کتب, رسائل اور جرائد, اس کے علاوہ اخبارات, ٹھیک ہے, یہ فارمل میں آ جاتی ہے. اسی طرح انفارمل میں ایون یہاں تک کہ نیٹ پہ جتنی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کنورسیشن ہو رہا ہے, عوام کی بولی کے لیے باقاعدہ انہوں نے ریکارڈ کر کے طویل کمنٹریز ہیں, کوئی ریسیپی بتا رہا ہے, کوئی شکار کا احوال شکاری سنا رہا ہے, کوئی استاد کلاس میں لیکچر دے رہا ہے, اس کو سب کو کرنے کے بعد باقاعدہ جلیل علی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں تو اس کی پھر ٹیگنگ کرتے ہیں. ٹیگنگ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے, ٹیگنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ فارمل ہے,
یہ اس کا ایک اصطلاحی مفہوم اس خاص مضمون میں ہے. تو چوہا عام زبان میں ماؤس کچھ اور ہے، لیکن کمپیوٹر سائنس میں ماؤس کا یہ ایک اصطلاحی مفہوم ہے. تو وہ ٹیگنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک ڈکشنری نہیں بنا سکتے، آپ ہر طرح کی ڈکشنری بناتے ہیں. تو جیسے جلیل علی صاحب کہہ رہے تھے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نکال دیں، وہ الفاظ ضروری ہیں. میں خود غزل کا شاعر ہوں، شاعر بھی ہوں، تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ تخلیقی جو ہے زبان وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ پوری زبان بولنے والوں میں 2-3% لوگ بھی نہیں ہوتے. آپ اس کو ٹھیک ہے یہ تخلیقی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ ذمہ داری سونپ دینا کہ تمام ہر قسم کی بولی جانے والی زبان کے لیے سند صرف یہ ہوں گے، یہ برابری نہیں ہے. تو انگریزی میں آپ حیران ہوں گے، بڑی عجیب و غریب لغت ہیں. ڈکشنری آف میوزک بھی ہے، سر آپ بار بار ذکر کر رہے تھے. ڈکشنری آف آرکیالوجی ہے، ڈکشنری آف کیمسٹری ہے، ڈکشنری آف اکنامکس ہے، ہر طرح کی ڈکشنری ہے. ایک ڈکشنری میرے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں کولوکیشنل ڈکشنری، ڈکشنری آف کولوکیشن. کولوکیشن کا اردو میں ترجمہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن ہم جسے روزمرہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کولوکیشن ہے، یعنی دو الفاظ جو قریب قریب ہوتے ہیں تو ایک لفظ کی قربت سے جو دوسرے لفظ کے معنی بدلتے ہیں. اس کو عام زبان سادہ زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ایک جے.آر. فرتھ لنگوسٹ ہے، ان کا کہنا تھا کہ ایک لفظ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اس کے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا آئی ہیو کمیٹڈ میرج. ٹھیک ہے، اب کمیٹڈ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کمیٹڈ کرائم، کمیٹڈ سوئسائڈ. تو کمیٹڈ کے اس دوسرے الفاظ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے یہ دوست میرج کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں جس میں ہم کرائم یا سوئسائڈ یا اس کو رکھتے ہیں. تو یہ اس کا ایک تخلیقی استعمال ہے. اس کو ہم پھر کہتے ہیں ان یوزول کولوکیشن. تو اسٹائلسٹکس میں ہم باقاعدہ پڑھاتے بھی ہیں. اب یہ مجھے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ان کے کارپس سے. کارپس میں ایک ٹول ہوتا ہے، اس کو کانکرڈنس کہتے ہیں. کانکرڈنس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی لفظ تلاش کرتے ہیں تو وہ اس کو صرف پورے اسٹور ہاؤس میں سے، جو کہ آڈیو بھی ہے، ریٹن بھی ہے، فارمل بھی ہے، انفارمل بھی ہے، اس میں سے وہ فوراً مشین وہ لفظ لا کے تو اس کے 100 انسٹنسز وہ پرنٹ کر دیتا ہے پیپر کے درمیان میں. اور اس کے ساتھ میں کمانڈ دے سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آنے والے 10 لفظ مجھے چاہیے اور اس کے بعد آنے والے 10 لفظ چاہیے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو. مثلا میں انگریزی میں ہمیں کسی نے کہا تھا کہ جی آئی میریڈ ود نہیں لکھتے، تو میریڈ آئی میریڈ ہر ہوتا ہے، آئی میریڈ ود ہر نہیں ہوتا. مطلب انگریزی کا میں استاد ہوں تو میں نے کہا بھائی کیوں نہیں لکھتے؟ کولوکیشن میں ڈالا تو وہاں میریڈ ود کے ساتھ بہت کچھ آ گیا. مثلا اس میں تھا کہ آئی میریڈ ود 3 kids، وہ ود آتا ہے. پھر میں نے کہا اچھا اور پریپوزیشن ڈال کے دیکھتے ہیں، تو میریڈ انٹو ارینج فیملی اور اس طرح. اب یہ جو روزمرہ ہے، جو انگریزی میری زبان نہیں ہے، یہ روزمرہ ہے، یہ کولوکیشن سے میں بھی نکال سکتا ہوں. یہ محققین کے لیے بہت ضروری ہے، یہ لیکسیکوگرافرز کے لیے، ڈکشنری لغت نویسوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہر شعبے کی الگ سے ڈکشنری بنا سکتے ہیں. اور یہ کام مقتدرہ کو کرنا چاہیے تھا، چونکہ انہوں نے اپنا وہ اقتدار کھو دیا. اب وہ محض ایک ادارہ رہ گیا آپ کے ادارہ اردو کی طرح. اور اردو پہ جو اچھا چلیں ادارہ قومی زبان ہے، جی جی بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن دیکھیں ادارہ اس طرح کے سیمینار بھی انہیں منعقد کرنے چاہیے. وہاں میں بہت ساری کتب کی نمائش میں نے اٹینڈ کی ہے. وہاں بہت سارے میں نے شاعری کے مشاعرے سنے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ اور جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. ان کا جو بنیادی مقصد تھا 1973 کا جب آئین آیا تھا تو اس میں ایک میرا خیال ہے 251 نمبر آرٹیکل تھا جس کے تحت پاکستان کو اردو کی سرکاری زبان بنایا جانا تھا. تو یہ 1979 میں، اگر میں غلط نہیں بول رہا 79-89 ہم لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں. تو 1979 میں یہ ادارہ اس لیے بنا. اور اس کے ابھی بھی اگر آپ آبجیکٹیوز پڑھیں، اس کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کام یہ تھا کہ اردو کے نفاذ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائیں اور حکومت کو سفارشات دی جائیں کہ کس طرح اس کو سرکاری زبان بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ اس نوعیت کے جو پروفیشنل لوگ تھے ان کو ہائر کیا جاتا اور ان سے کام لیا جاتا. افسوس یہ ہوا کہ یہ ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ بڑے بڑے نام ہیں. نو ڈاؤٹ وہ بڑے نام ہیں لیکن اور شعبے میں باتیں کر رہے ہیں. میں آخری یہ لگتا ہے کہ
ये हमारा पहला सेमिनार आखिरी साबित होगा। इदारे ज़ाहिर है अपना अपना काम कर रहे हैं, उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शन है, वो कर रहे हैं अपनी फहम के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर अलग से बात, इस पर भट्टी साहब से हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अभी गौर साहब का सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर भट्टी साहब आपसे। सर, इदारे उर्दू का बहुत शुक्रिया कि इतने आम मौजू पर उन्होंने आज जो है ये तमाम किया। सर, ये जो अलविया है, जिंदा जुबान और खाविदा लुग़त, तो उर्दू जैसी जो दूसरी जुबानें हैं उनके साथ भी है या सिर्फ हमारे साथ है? और अगर उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाल लिया है तो क्या हम उसकी तकलीद नहीं कर सकते? जी हाँ, भट्टी साहब इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। क्या जो दूसरी जुबानें हैं उनको भी ये मसला दरपेश है या नहीं, और साथ ये भी मिलाइए इसके कि मसलन हम जहाँ जो बैठे हुए हैं, जहाँ से पंजाब जो है हमारा ये करीब तर खिता है, तो ज़ाहिर है यहाँ की ज़ुबान, आप पंजाबी के भी माहिर हैं, तो क्या जितनी बातें हम कर रहे हैं ये पंजाबी को भी इस तरह के मसाइल दरपेश? सारी दुनिया की ऐसी ज़बानें जो अपना तहरीरी वजूद रखती हैं, उनमें चूंकि पुराना रिकॉर्ड मौजूद है, तो हम समझते हैं कि ये कभी अल्फाज लिखे जाते थे, बोले जाते थे, आजकल नहीं है, सिर्फ डिक्शनरी के अंदर रह गए और जबान बदल बदल के कुछ और बन गई है। हाँ, ऐसे माशरे जहाँ तहरीरी निज़ाम नहीं है, राइटिंग सिस्टम नहीं है, वो बस बोलते हैं, तो वो सीना बसीना अपनी ज़बानें अगली नस्ल में मुंतकिल करते जा रहे हैं, और उन्होंने पीछे पता कि 200 साल पहले हम लोग क्या लफ्ज़ बोलते थे। लेकिन जो जिंदा ज़बानें इस हवाले से हैं कि जो अपना तहरीरी निज़ाम या तहरीरी विरसा रखती हैं, उन सारी ज़बानों में ये मसला मौजूद है। क्यों? इसलिए कि ज़बान तो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है, लेकिन पुराना रिकॉर्ड हम देखते हैं कि लफ्ज ऐसे थे। मिसाल के तौर पे जब हम घड़े रखते थे पानी को ठंडा करने के लिए, तो वो किसी चीज के ऊपर रखते थे, उसको घड़वंजी कहते थे, ठीक है। इसी तरह उस घड़े के ऊपर हम कुछ मिट्टी का ढक्कन रखते थे, चूड़ी, ठीक। तो अब चूंकि वो वजूद नहीं रखती चीजें, तो अल्फाज अब पुरानी कुतब के अंदर तो जिंदा हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने बच्चों को नहीं बता सकते। हाँ, जब वो पुराना लिटरेचर पढ़ेंगे तो फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये जो तालीम से वाबस्ता लोग होते हैं, वो इस पुरानी जो खाविदा अल्फाज है उसको जिंदा रखने का एक सबब बनते हैं, बहरहाल आवाम को इसकी कोई जरूरत नहीं होती। एक इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि जुबान की बहुत सारी दुनियाएं हैं। एक दुनिया जिसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, वो ग्लोबल दुनिया है, या उसको डिजिटल दुनिया कह रहे हैं। तो डिजिटल दुनिया में जुबान के सर्वाइवल के लिए आपको लुगत चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो आपका जो इंटरफेस होता है, ये दुनिया का, आप कोई भी बड़ी गूगल या कोई और कंपनी की वेबसाइट खोलें तो वो साथ पूछते हैं कि आपको किस जुबान में इसका तर्जुमा चाहिए, तो वो तर्जुमा फराहम किया होता है उस जुबान के बोलने वालों ने। अनफॉर्चुनेटली उर्दू से, बल्कि कई हवालों से मैंने देखा कि पंजाबी के लोग शायद इंडिया में ज्यादा एक्टिव हैं, तो उन्होंने उसकी वो ट्रांसलेशन की होती हैं। तो उसके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या आपकी जुबान डिजिटली भी सर्वाइव करे, और वो आजकल के दौर में बहुत अहम है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जानी चाहिए, और उनमें भी कॉर्पस बहुत इस्तेमाल होता है। और जुबान लिखी कैसे जाएगी, मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। शायद आपने जब लगाया तो फेसबुक पे किसी ने कमेंट ये किया कि रोमन में उर्दू लिखी जाती है तो ये बंद करवाया जाए। तो मैं ये सोच रहा था, चाइना में मैंने कुछ अर्सा अंग्रेजी पढ़ाई है, तो उनको तो अंग्रेजी नहीं सिखा सका, खुद आपकी तरह कुछ ही नहीं सीख के आ गए। तो वहां ये सवाल उधर भी था, जैसे आपने कहा, तो उनको भी ये सवाल दरपेश था कि चाइनीज कैरेक्टर्स बहुत मुश्किल हैं और वो थाउजेंड्स में हैं, हरूफ तहजी मौजूद नहीं है। आपने जो भी लफ्ज लिखना है, ना सिर्फ उसके माने याद करने हैं, बल्कि उसकी आवाज भी याद करनी है, शक्ल भी याद करनी है, आवाज भी याद करनी है, उसके माने भी याद करने हैं। तो अब जब कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर में गूगल के मुकाबले का वो अपना लाना चाह रहे थे, लेके भी आए हैं, उनका अपना सर्च इंजन है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि चाइनीज कैरेक्टर कंप्यूटर लिख देगा, हम इसमें शुरू में एंटर करने के लिए रोमनाइज चाइनीज का सिस्टम निफाज करते हैं, पेनियन उसको बोलते हैं। और पेनियन सरकारी सतह पर गवर्नमेंट ने तमाम स्कूलों में 5वीं तक लाजमी करार दी।
تو جو چائنیز سیکھتے ہیں تو وہ پہلے اسٹیپ کی طرح طور پر باقاعدہ اسٹینڈرڈائز ہے، ہماری طرح نہیں کہ کوئی بھی اردو رومن اردو کوئی میں نیچے کوئی اور کر رہا ہوں دوسرا کسی اور طرح سے، تو اس کو سرکار نے باقاعدہ بجائے چھوڑ دینے کے یا اسے ڈر کے کہ نہیں اس سے تو میری زبان مر جائے گی، انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس پہ ایک بٹھا کے اس کو باقاعدہ سرکاری سطح پر ایک اسٹینڈرڈائز اس کا ورژن نافذ کیا. اس سے ان کے کیریکٹرز ختم نہیں ہوئے. پھر ان کے کیریکٹرز ایسے تھے کہ اس میں اسٹروکس ہوتے ہیں تو اسٹروکس کی تعداد 25 ہے 32 ہے. جیسے ہم اگر لفظ اردو میں چھچورا پن لکھنا چاہیں تو اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے نا. تو میں جو چیزیں پڑھاتا بھی رہا تو انہیں میں بتاتا ہوں اردو بھی لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، ذرا لکھ کے لکھنا ہے چھچورا پن کتنی دیر لگے گی. تو اس میں جتنے اسٹروکس ہیں ان کو کام کرنے کے لیے باقاعدہ سرکاری سطح پر انہوں نے سمپلیفائڈ چائنیز نافذ کروائی. اب جن لوگوں نے آرکیولوجی یا پرانے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے وہ ٹریڈیشنل سائنس پڑھتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ سمپلیفائڈ چائنیز پڑھتی ہے جس میں انہوں نے اپنے کلچر کو برقرار رکھنے کے لیے کیریکٹرز کو رکھا ہے برقرار، لیکن اس کے اسٹروکس کو کام کر کے جہاں 14 تھے ان کی جگہ 7 کر دیے. کورین ہیں جیپنیز ہیں وہ اوریجنلی چائنیز ہی سے انہوں نے کیریکٹرز لیے تھے، انہوں نے وہاں سے انہوں نے کیا کیا اس کے حروف تہجی بنا لیے. تو ہم قبول کرنے کی بجائے ہم فوراً خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور شاید پاکستان میں تو بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ تو مائنورٹی میں جو ہوتے ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، پاکستان میں میجورٹی بھی بعض اوقات خوفزدہ ہو جاتے ہیں. میجورٹی بھی سنتا نہیں کوئی مائنورٹی حاوی ہے. کافی دیر سے منتظر ہیں. نہیں عالی صاحب اینڈ کریں گے، آپ سوال کریں یا کمنٹ کریں. عالی صاحب سے ہم گزارش کریں جو ساری گفتگو جو جس انداز میں ہوئی ہے تو وہ آخر میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں چاہے وہ سرکاری سطح پر ہیں چاہے وہ تعلیمی اداروں کی صورت میں ہیں، وہ ان کو جو ایک کام کرنا چاہیے تھا ادارے کی حیثیت سے شاید وہاں بھی کچھ کمی رہ گئی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک عمل ہے زبان کے لغت کے تازہ ہونے کا وہ جاری ہے. عوام میں نئے الفاظ ہر صورت میں ہر طرف سے آ رہے ہیں چاہے آپ سے کتنی بھی پابندی سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن سر یہ کہ آپ جو متعلقہ لوگ ہیں ادارے ہیں ان کو یہ ضروری ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے وہ اس کو ریکارڈ کریں. جو آپ نے بات کی کہ دوسری جو زندہ قومیں ہیں وہ ان تبدیلیوں سے باخبر رہتی ہیں اور ان کو قبول کرتی ہیں اور ان کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا کے اس کو اکنالج کرتی ہیں. اس کے بلکہ وہ ایسے پیمانے متعین کر دیتی ہیں کہ تاکہ اگر تھوڑی بہت کہیں پہ کوئی اس کے شامل ہونے میں الفاظ کے شامل ہونے میں کوئی رکاوٹ رہ بھی گئی ہے یا کہیں پہ کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو وہاں بھی اس کی وہ اصلاح ساتھ ہوتے ہوئے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایک فلو ہے الفاظ کا وہ تو آپ نہیں روک سکتے، صرف اس کے ساتھ آپ کو کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے یا کہیں کہیں آپ اس کو ٹرم کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اس میں پھر جو لوگ کام نہیں کر رہے اس میں ہم ادارے بھی شامل ہیں. میں بھی کسی ایک ادارے سے ایسے کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں. تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں. جی جناب میرے خیال میں اور طالب علموں میں سے خاص طور پہ اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں گے جی بیٹا اپنا نام بھی بتائیے گا اور یہ مائک کہہ رہے ہیں اور اس میں آپ اپنا سوال کریں تاکہ ریکارڈ ہو. السلام علیکم سر، میرا نام انکا خالق ہے، میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ایم فل کی. انکا جی یعنی وہی والا انکا مدعا انکا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو لغت میں موجود ہیں لیکن جن معنوں میں وہ لغت میں موجود ہیں عوام اس کو متضاد معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو ان الفاظ کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے اور ان کو ہم کیسے اپنا؟ جیسے مشکور لفظ ہے تو اس کو اگر کوئی غیر ملکی شخص ترجمہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ الگ معنوں میں اس کا ترجمہ کرے گا، جبکہ اگر میں اس سے بات کر رہی ہوں تو میں اس کو الگ معنوں میں یہی بات بیان کر رہی ہوں. تو اس کے بارے میں ہمارے معلوم نے کوئی حل نکالا ہے یا عوام جو غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ علی صاحب سے گزارش کرتے ہیں. بیٹے بات اس میں بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ قدرت تو کسی بات پر نہیں ہے.
اب کوئی بندہ اگر یہ قابل غور کے معنوں میں محل نظر کو استعمال کرتا ہے، میں نے دیکھا بات اچھے سے رائٹر یہ کہا جاتا ہے یہ بات محل نظر ہے، تو وہ قابل غور کے معنوں میں کر رہے ہو، تو اس کو اگر کوئی بتا دے کہ یار قابل غور بھی ایک لفظ ہے ڈکشنری میں اور محل نظر بھی ہے، ان دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یعنی میں نے جب یہ کہا کہ پرفیکشن تو کہیں نہیں ہے لیکن آپ کو اسٹینڈرڈائز تو کرنا ہوتا ہے، وہ بھی فائنل نہیں ہوتا. جب میں کہتا ہوں اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے تو اس کی کہی ہوئی بات بھی فائنل نہیں ہے، صرف سہولت ہے پیدا ہو گئی آپ کی. تو جتنی بھی ضرورتیں آپ کی، ابھی بہت ساری ضرورتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جیسے رومن اردو لکھنے کی، یہ ہماری ایک ضرورت ہے، ہر ضرورت کو پورا ہونا چاہیے. یہ تو زبان کی وسعت ہے. جن لوگوں میں اردو رسم الخط یا قرآنک رسم الخط کے ذریعے سے کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی اور رومن رسم الخط میں کمیونیکیشن آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کی نظم افسانہ، آپ کی کریٹیوٹی، تو اچھی بات ہے، جتنا دائرہ اس کا پھیلتا ہے پھیلے. اس طریقے سے اگر انڈیا میں اردو تھوڑی سی اور طرح کی ہے، پاکستانی اردو ہم نے کچھ تھوڑی سی بدل لی ہوئی ہے اور طرح کا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہر ہے برطانیہ کی انگریزی اور ہے، امریکہ کی انگریزی اور ہے تو انگریزی نا. اس لیے اس میں درست تو کرواتے رہنا چاہیے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں جس طریقے سے درست کرواؤں وہی رائج ہو. میرے درست کروانے کے باوجود ہو سکتا ہے دوسرا رائج. اگر کوئی دیہاتی ناخالص گیت خالص کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ لے گا، تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. تو یہ چیزیں کہاں ہونی چاہیے؟ جس جگہ کا انہوں نے کہا وہ جو اسٹور ہوتا ہے، اس اسٹور میں تو ہر طرح کی چیز آ جائے گی نا. تو کس نے آپ کو روکا ہے اس اسٹور میں؟ کریں شامل ہر طرح کی چیزیں. لیکن اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں اسٹینڈرڈائز ایک لینگویج کرنی، اس کے لیے تو آپ کو ظاہر ایک بنانا پڑے گا، ادارہ اور پینل بنانا پڑے گا، وہ اپنی استعداد کے مطابق کرے گا. گنڈی کوتل سے لے کے کھنجراب تک ہم نے سفر کیے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ جس زبان میں بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، وہ ہے ہی اردو. تو اس لیے اس کا اردو کا مسئلہ آپ کا جو اس وقت انٹر کے لیول کا نصاب ہے، وہ کسی زمانے میں 8ویں جماعت کا نصاب ہوتا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب جانتے اس چیز کو. اور اس میں بھی بیروکریٹس نے کیا کیا ہے کہ کچھ نمبر جو ہیں 20-30 جو ہیں وہ آبجیکٹو ڈال دیے. وجہ کیا ہے؟ ایک زمانے وہ یہ کرنے لگے تھے کہ 200 نمبر نہیں ہونے چاہیے اردو کے، 100 ہونے چاہیے، 100 نمبر کمپیوٹر کو دے دیں. میں اس کا ممبر تھا اس کا. تو میں نے کہا جی آپ وہ اسلامیات اور جو پاکستان اسٹڈیز میں 50-50 نمبر رکھے وہ ایک مضمون انگریزی اور اردو کمپلسری میں شامل کر دیں اور وہ 100 نمبر وہاں سے لے لیں، یہاں سے نہ لیں. تو وہ تو اس کو آہستہ آہستہ اتنا شیلو کر دیا ہے کہ اب آپ کے پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جملہ ٹھیک نہیں لکھ سکتے. جی تو کیا ہم کہیں جیسے لکھتے ہیں لکھتے چلے جائیں، چلیں پھر ایک رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی جو ہم ساری باتیں ہم نے جو ڈیولپ کی اس میں ایک رویہ یہ بھی ہے. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ جس طرح کا بے تکا جملہ آپ کا ایم فل کا اسٹوڈنٹ لکھ رہا ہے، غلط جملہ اسے لکھ لیتے ہیں، یہی اردو ہے. تو جب آپ اسے کہیں گے پھر اتھارٹی کر رہے ہیں آپ ایکسرسائز، آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یوں نہیں، یہ جملہ یوں بنتا ہے. تو بھائی یار کوئی تہذیبی عمل بھی چلنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. سوفسٹیکیشن ایک چیز ہے، وہ ہوتی ہے. ایسے ہی شاگرد استاد کے جا کے جانوں یہ ترمز طے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، مجھے اسٹینڈرڈ پر لے کے جائیں. تو اگر آپ الٹا کر دیں گے چیزوں کے کہ جو بھی کچھ کر رہا ہے بندہ وہی اسٹینڈرڈ، تو پھر تو کچھ مسئلہ باقی نہیں رہے گا. تو بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور ہر پہلو سے گفتگو ہو گئی. آپ کے سوالات بھی ایڈریس ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا؟ سر بہت شکریہ. جی وہ اس بچی نے جو بات کی تھی کہ ٹرانسلیشن اس کی کیسے ہو، تھوڑا اس پہ بھی بات کریں. جی سر نے بات کر اس پہ سوال میرے خیال میں ہو گیا ہے. اس کا رسپانس وہ یہی ہے جو علی صاحب نے فرما دیا کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں ان کو ہم برابر نہیں سمجھ سکتے. جس کو پتا ہے وہ درست ہی استعمال کرے گا اور جو غلط ہے اس کو بتا دیں گے کہ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی باتیں اوور لیپنگ ہوئی اور بعض ظاہر ہے جب آپ بات کرنے لگتے ہیں تو اپنا کسی کا تناظر ہے. میرے خیال میں بائیں لال جو بات ہوئی ہے، میں تو میری اپنی حالت یہ ہے کہ جس نقطۂ نظر کے ساتھ میں نے اس بات کو سوچا اور اس کو آگے بڑھایا تھا، آج جب یہ اجلاس ختم ہونے کے قریب ہے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. میرے بہت سارے نقطۂ نظر اپڈیٹ ہو گئے ہیں. بہت سی رائے میری اپنی ایسی ہے
جس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اس کو دوبارہ سوچنا چاہیے. اور ظاہر ہے یہی اس بات کا مقصد ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا کہ آپ جیسے آئے تھے یہ گفتگویں سننے کے بعد, اس بحث کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب وہ نہیں ہیں. بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر بدل گیا ہوگا. بہت ساری چیزیں جنہیں آپ ضرور سمجھتے تھے اب ان کے بارے میں آپ سوچیں گے. بہت ساری چیزیں جن کو ہم غلط سمجھتے تھے ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر اپڈیٹ ہو گیا ہوگا. تو میں شکر گزار ہوں جناب علی صاحب کا, جناب راشد سلیم صاحب کا, جناب عامر ظہیر بھٹی صاحب کا, اور غائبانہ طور پہ جناب زیب سید صاحب کا بھی. ان کا بہت ویلیوبل مضمون جو ہے, اور میں اس کا عنوان آپ کو صرف سنا دیتا ہوں, وہ ہے قواعد زبان تشریحی یا تجویزی. تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ.